دوستو کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسے دور سے گزرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چاروں طرف پریشانیاں ہوتی ہیں، راستے بند دکھائی دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر مدد شور کے ساتھ نہیں آتی۔ اللہ کی بہت سی مدد ایسی ہوتی ہے جو بالکل خاموشی سے ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے جب ہم پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو اس وقت پریشانی سمجھ رہا تھا وہی شاید اللہ کی حفاظت تھی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق آیت 2 اور 3۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے ایسے راستے بھی کھول سکتا ہے جن کا انسان کو پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ آج ہم اللہ کی خاموش مدد کی 5 ایسی نشانیوں کی بات کریں گے جنہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات سب سے پہلے سمجھ لیجیے گا، یہ 5 نشانیاں ایسی کوئی طے شدہ سوچی نہیں ہے کہ حدیث میں بالکل انہی 5 کو اللہ کی خاموش مدد کہا گیا ہو، بلکہ قرآن اور صحیح احادیث میں اللہ کی مدد، اس کی رحمت، حفاظت، توفیق اور اپنے بندے کے قریب ہونے کا جو اصول بتائے گئے ہیں ان سے ان نشانیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی نشانی، آپ کے سامنے کوئی راستہ بند ہوتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسی میں آپ کی بھلائی تھی۔ کئی بار انسان کسی چیز کو پانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہی رشتہ قائم رہے، یہی کام مل جائے، یہی فیصلہ ہو جائے، یہی راستہ کھل جائے، لیکن اچانک کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کوئی سفر رک جاتا ہے، کوئی فیصلہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اس وقت انسان بہت دکھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ میں نے تو یہی مانگا تھا، پھر یہ کیوں نہیں ملا؟ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر اس وقت میری بات مان لی جاتی تو شاید میں بہت بڑے نقصان میں چلا جاتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اللہ کی خاموش مدد کا احساس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت 216۔ اس لیے ہر بند دروازہ سزا نہیں ہوتا، کبھی بند دروازہ حفاظت ہوتا ہے، کبھی دیر ہونا انکار نہیں ہوتا، کبھی دیر ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اس وقت وہ چیز دینا چاہتا ہے جب وہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور کبھی کبھی اللہ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جس کی اصل حقیقت آپ نہیں جانتے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز آپ کی بہت کوششوں کے باوجود نہیں ہو رہی تو ترنت یہ فیصلہ مت کر لیجئے گا کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا سنی جا چکی ہو، لیکن اس کا جواب اس روپ میں نہیں آیا جس کی آپ نے امید کی تھی۔ دوسری نشانی، مصیبت کے بیچ آپ کا دل اللہ کی طرف زیادہ جھکنے لگے۔ یہ بہت گہری نشانی ہے۔ کبھی انسان آرام کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ نماز پڑھنے لگتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے، درود شریف پڑھنے لگتا ہے، قرآن کی طرف لوٹتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ دنیا کے لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میرا رب مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 2675۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر پریشانی آپ کو اللہ سے دور کر دے تو انسان کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، لیکن اگر پریشانی آپ کو سجدے میں لے آئے، آپ کی زبان کو دعا دے دے، آپ کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر اور امید کے آنسو لے آئے، اور آپ کے دل میں توکل پیدا کر دے، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اصلی کامیابی صرف یہ نہیں کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے،
اصلی کامیابی یہ بھی ہے کہ پریشانی کے دوران آپ کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو جائے۔ سنی بزرگوں اور علماء کی کتابوں میں بھی توبہ، استغفار، ذکر، دعا، توکل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کو بندے کی کامیابی اور رحمت کے مہتوپورن راستوں میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی مشکل نے آپ کو نماز کا پابند بنا دیا ہے، اگر آپ کی پریشانی نے آپ کو گناہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اگر آپ کے آنسوؤں نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے، تو اپنی پریشانی کو صرف مصیبت سمجھ کر مایوس مت ہو جائیے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کی زندگی میں ایسی خاموش مدد کر رہا ہو جس کا آپ کو ابھی پورا احساس نہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کی مدد کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے۔ کبھی اللہ پریشانی کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ کبھی وہ حالات نہیں بدلتا بلکہ آپ کا دل بدل دیتا ہے۔ کبھی وہ راستہ نہیں بدلتا بلکہ آپ کو اس راستے پر چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور کبھی وہ سمسیا کو دور کرنے سے پہلے آپ کو ایسا صبر دیتا ہے کہ وہی سمسیا آپ کے دل کے لیے اجر کا کارن بن جاتی ہے۔ یہی توکل ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جائز سادھن اپناتا ہے اور نتیجہ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ جب فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے اس کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے دیتا ہے، اور جب پناہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6502۔ اس لیے اپنی زندگی کو صرف اس نظر سے مت دیکھیے کہ مجھے کیا ملا اور کیا نہیں ملا، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ نے مجھے کن چیزوں سے بچایا، کون سا گناہ چھوڑنے کی توفیق ملی، کس غلط انسان سے دوری بن گئی، کس نقصان سے آپ بچ گئے، کس وقت آپ کے دل نے آپ کو غلط راستے سے روک دیا، اور کس مشکل نے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا۔ ہو سکتا ہے انہی چیزوں کے پیچھے اللہ کی وہ خاموش مدد ہو جسے آپ ابھی پہچان نہیں پا رہے۔ تیسری نشانی، اللہ آپ کو ایسے گناہ سے بچا لیتا ہے جس کی طرف آپ کا دل یا آپ کی خواہش آپ کو کھینچ رہی تھی۔ کبھی انسان کسی ایسے کام کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا وجہ بن سکتا ہے۔ موقع موجود ہوتا ہے، کوئی روکنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اچانک کوئی وجہ بن جاتی ہے اور وہ کام نہیں ہو پاتا۔ کبھی موبائل بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ اچانک ختم ہو جاتا ہے، کبھی کسی کام کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن کچھ وقت بعد اسے سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ کام ہو جاتا تو شاید میں بہت بڑے گناہ یا نقصان میں پڑ جاتا۔ یہی اللہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت 2۔ تقویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے نیک دکھائی دے، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ جب گناہ کا موقع ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی انسان اپنے رب کو یاد کر کے رک جائے۔ لیکن کئی بار انسان خود نہیں رک پاتا۔ ایسے میں اللہ اپنی رحمت سے اس کے لیے کوئی ایسی وجہ پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی غلط کام کے بالکل قریب تھے اور اچانک کوئی ایسی وجہ بن گئی کہ وہ کام رک گیا، تو اس موقع کو صرف اتفاق سمجھ کر بھول مت جائیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہو، لیکن یہاں ایک ضروری بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر گھٹنا کو یقیناً سے یہ کہنا کہ یہی اللہ کی مدد تھی ہمارے لیے صحیح نہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں اور کسی گھٹنا سے سبق لے سکتے ہیں، لیکن غیب کا پکا فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس نقصان سے بچایا، اور پھر اس راستے پر دوبارہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ دوستو، چوتھی نشانی، آپ کو صحیح وقت پر صحیح انسان، صحیح بات یا صحیح صلاح مل جاتی ہے۔ کبھی انسان کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے بات کرتا ہے لیکن کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اچانک کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے
جو ایک ایسی بات بتا دیتا ہے جس سے پوری سمسیا کا راستہ صاف ہونے لگتا ہے۔ کبھی کوئی دوست صحیح صلاح دے دیتا ہے، کبھی کوئی بزرگ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی عالم ایسی بات سمجھا دیتا ہے جو آپ کے دل کی الجھن دور کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی کتاب، کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسے وقت سامنے آتی ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کے ممکن سامان ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مدد کے بہت سے راستے بناتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 6۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو صرف چمتکار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کبھی کسی انسان کے ذریعے آتی ہے، کبھی کسی افسر کے ذریعے آتی ہے، کبھی کسی صلاح کے ذریعے آتی ہے، کبھی کسی دروازے کے کھلنے کے ذریعے آتی ہے، اور کبھی کسی دروازے کے بند ہونے کے ذریعے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی نیک صلاح دینے والا ملے تو اس کی قدر کیجیے گا۔ جب کوئی آپ کو گناہ سے روکتا ہے تو اسے اپنا دشمن مت سمجھیے۔ جب کوئی آپ کو نماز، توبہ، استغفار اور حلال راستے کی طرف بلاتا ہے تو اس کی بات کو غور سے سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس انسان کو آپ کی زندگی میں کسی خاص وجہ سے بھیجا ہو، لیکن پھر وہی بات دہرانا ضروری ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ یقیناً روپ سے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہے یا اللہ نے اسی کو میرے لیے بھیجا ہے۔ ایسے دعوے غیب کے بارے میں بنا دلیل کے کرنا صحیح نہیں۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کی بات کو ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیا۔ دوستو، پانچویں نشانی، مشکل حالات میں آپ کے اندر صبر پیدا ہونا اور مایوسی کے باوجود امید کا زندہ رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی حالات نہیں بدلتے لیکن انسان بدل جاتا ہے۔ کل تک جو چھوٹی پریشانی اسے توڑ دیتی تھی، آج وہی پریشانی اسے اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ کل تک وہ ہر بات پر گھبرا جاتا تھا، لیکن اب اس کے دل میں یہ آواز آتی ہے، میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ یہی توکل ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی حدیث بیان فرمائی جس میں مومن کے ہر حال میں بھلائی ہونے کی بات آتی ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ خاص طور پر مومن کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2999۔ دوستو سوچئے، ایک ہی پریشانی دو لوگوں پر آتی ہے۔ ایک انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دوسرا انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن سجدے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میرے حال سے بے خبر نہیں۔ دوسرے انسان کے پاس شاید ابھی بھی وہی پریشانی ہے، لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی دولت آ گئی ہے، اللہ پر بھروسہ۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی مدد کا پہلا اثر حالات پر نہیں بلکہ دل پر دکھائی دیتا ہے۔ دل کو سکون ملنے لگتا ہے، انسان گناہ سے بچنے لگتا ہے، دعا میں دل لگنے لگتا ہے، نماز بوجھ نہیں بلکہ سہارا لگنے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں اس وقت مشکل ہے تو صرف یہ مت پوچھئے میری پریشانی کب ختم ہوگی، ایک بار یہ بھی پوچھئے اس پریشانی نے مجھے اپنے رب کے کتنا قریب کر دیا۔ اگر آپ کی نماز بہتر ہوئی ہے، اگر آپ کی توبہ بڑھی ہے، اگر آپ نے حرام راستہ چھوڑ دیا ہے، اگر آپ کے اندر صبر آیا ہے، اور اگر آپ کا بھروسہ اللہ پر بڑھا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی مدد کبھی کبھی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ جب تک انسان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کتنی چیزیں سنبھال رکھی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔